ناظرین، ایک بہت بڑی سازش کے تحت مسلمانوں کو اور دین اسلام اور قرآن مجید کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور خاص طور سے مسلمان عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کس کے دوارا؟ گودی سنیما کے دوارا۔ جی ہاں، آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ کشمیر فائل لائی گئی، اس کے اندر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا۔ اس کے بعد دا کیرلا اسٹوری لائی گئی، جس میں اس سے بھی بڑا پروپیگنڈا تھا، اور اب لائی جا رہی ہے ہمارے 12، کہ اس کے اندر کس طریقے سے مسلمان عورتوں کے اوپر ظلم کو دکھایا گیا، گویا کہ ان کو مظلوم بتایا گیا ہے۔ تو اس فلم کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام کو بدنام کیا جائے کسی بھی طریقے سے، قرآن کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائے۔ لیکن ان چند ٹکوں پر بک جانے والے ڈائریکٹروں کو کیا معلوم، جس دین کا محافظ خدا ہے اس کو کون بدنام کر سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس ٹریلر کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ایک مولوی بنایا گیا ہے جس کو صحیح سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ ہمیں قرآن مجید کا ٹرانسلیٹ کر کے دکھا رہا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں معنی فٹ کر رہا ہے۔ آپ ذرا اس کلپ کو دیکھیے۔ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو۔ تو دیکھا آپ نے وہ کس طرح سے قرآن مجید کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، اور اس ٹیزر میں اس دوران ایک ایسا کلپ دکھایا جاتا ہے جس کو دیکھ کر خون کھول اٹھتا ہے، گویا کہ ایک مسلمان مرد عورت کے حق میں ظالم۔ مجاز خدا اور مجاز خدا کے خلاف جانا کفر ہے، کفر کی سزا ہے موت۔ تو دیکھا آپ نے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی عورت مرد کے خلاف نہیں جا سکتی، اور اگر وہ مرد کے خلاف گئی تو یہ کفر ہے اور کفر کی سزا موت ہے۔ ابے کمبختو، یہ کہاں سے اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ کہاں سے اسلام کی تعلیمات میں ہے؟ یہ تمہارے وہاں ہو تو ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن یہ قطعی اسلام کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ جس اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی عزت دی، ایک ٹائم پہ عورتوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور انہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا تھا، اور اگر عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو اس مرد کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ ایک ٹائم پہ عورتوں کو نیلام کیا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے، انہیں سمان دیا، جینے کا ادھیکار دیا۔ عورت کا پورا خرچ جب وہ بچی ہوتی ہے تو اس کا باپ اٹھاتا ہے، یہ اسلام میں فرض ہے۔ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا پورا خرچ اس کے شوہر پر ہوتا ہے، یہ اسلام کے اندر فرض ہے۔ جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا پورا خرچ اس کے بیٹے پر ہوتا ہے، یہ اسلام کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، جس طرح سے اس مووی کے اندر دکھایا گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اور اگر مسلمان ہے تو اس نے قرآن مجید کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسلام کی تعلیمات سے کبھی اپنے آپ کو نہیں وابستہ کیا۔ اب ذرا اس کلپ کو دیکھیے۔ عورتیں شلوار کے ناڑے کی طرح ہونے چاہیے، جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی۔ تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی سازش ہے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی، اور ان کو احساس کمتری کا شکار بنانے کی، کہ اسلام کے اندر تو پردہ کرنا پڑتا ہے اور گھر میں قید کر دیا جاتا ہے، آزاد گھومنے سے منع کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ تو کس طریقے سے وہ بتایا جا رہا ہے، کیسا زہر اگلا جا رہا ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج جو یہ عورت نظر آ رہی ہے اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، تو یہ اسلام کی بہت بڑی دین ہے کہ وہ آج تک محفوظ ہے، ورنہ یہ درندگی دنیا اسے کب سے نوچ کھاتی۔ تو اسلام کا شکر منائیے اور دین اسلام اور مذہب اسلام کی تعلیمات پر جھوٹے الزام لگانا بند کیجیے۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مسلمان اور اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ اس طرح کی موویز کا زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کیجیے تاکہ ملک کے اندر نفرتیں نہ پھیلیں۔ اس مووی کے تعلق سے آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں اور آپ کیا رائے دینا پسند کرتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور جواب دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی موویز کا بائیکاٹ ہو سکے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔